اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی محبت سارے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عشق میں ایسی ہی مثالیں اور نظریں پیش آتی ہیں جیسی آپ کو سامنے پیش کی گئی ہیں، اور یہ محبت رسول ہی ایسا جوہر ہے جس کے ذریعے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میری محبت تمہارے والدین اور تمہاری آل اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو، یعنی کہ میں تمہارا محبوب بن جاؤں تمہارے گھر والوں سے بھی اور تمہارے بال بچوں سے بھی زیادہ۔ اگر وہ تمہیں محبوب ہیں تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ سب سے زیادہ وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اپنی بیوی یا اپنے بال بچوں یا اپنے والدین اور اپنے قریب سے قریب تر آدمی سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ جب ایسی محبت ہو جائے گی تب جا کر ہمارا ایمان کامل درجے کو پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کر کے ہی منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے، اس لیے ہر کام میں حضور ہی کو اسوہ بناؤ اور آپ کی مکمل اتباع کرو۔ حضور نے فرمایا، تم میں کوئی مکمل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات اور تمہارے کام سب میری خواہش اور میری مرضی کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اگر منزل تک پہنچنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ ہر معاملے میں اسی کی نقل کرتا ہے، اسی طرح کھاتا ہے جیسے وہ کھاتا ہے، اسی طرح پہنتا ہے، اسی طرح چلتا ہے، اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے، غرضے کہ اس کی طرح ہر کام کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے، اور آج تو ہماری جان کا مطالبہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جس طرح کے صحابہ کرام نے قربانی اور جان بوچھاری کے نمونے پیش کیے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے اسے مان لو اور جس نے منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہی ہے محبت کا تقاضا۔ اگر حضور سے ہماری محبت پکی اور سچی ہے تو آپ نے جس چیز سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کر لو۔ جب ہمارے اندر یہ چیز پائی جائے گی تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا اور ہماری دونوں جہاں میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر اور زندگی کا سکون۔ دین کے کچھ تقاضے اور دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتہ ہم ہیں غرض کیا تھا کہ اگر انسان کو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور ایمان کے کامل ہونے کے بعد ہر مومن بندے سے دین کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اب کن کن چیزوں کے تقاضے ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں شروع کرنا ہے، تو ہم ایک ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں۔ ہر انسان کو سکون کی تلاش ہے، ہر انسان کو سکون کی تلاش ہے، مگر سکون کہاں ملتا ہے، کس چیز سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ میرے عزیزو، سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اس لیے آج کے دن ہم اللہ کے ذکر کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اللہ کے ذکر پر اور اللہ کی یاد پر، اس لیے کہ ہر انسان کو تلاش ہے سکون کی، راحت کی، آرام کی۔ کماتے کیوں ہیں؟ تاکہ آرام سے بیٹھ کر کھائیں۔ گھر کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ گرمی، سردی، برسات میں سکون سے زندگی گزار سکیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ضرورت کے موقع پر ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ہمیں سکون حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ہم زندگی کے جتنے بھی کام کرتے ہیں مقصد سب کا ہوتا ہے کہ سکون اور راحت حاصل ہو جائے، کہ کھائیں گے، کمائیں گے، ہمیں راحت ملے گی، بیوی بچوں کو راحت ملے گی، ماں باپ کو راحت ملے گی، اور ہمارے عزیز وہ اقرار راحت ملے گی، ان کو سکون ملے گا۔ یہ مقصد ہوتا ہے ہمارے کمانے کا۔ غرضے کہ ہمارا مقصد سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ نے واضح طور پر قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کے دلوں کو، ان کے قلوب کو راحت و سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اور سن لو، اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، چونکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے، اس لیے ہم مختلف انداز سے اس کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔